Praise the Lord. Bande. Praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आज सुबह 6:30 हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। यीशु मसीह खुदावंद जल्द आने वाला है, हालेलुया, और उसकी आमद करीब है। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, प्रस्तिश कर कर आज की इबादत का आगाज करते हैं। सारा इज्जत जलाल जो है वो खुदावंद को देते हैं। थोड़ा सा हीटर पीछे कीजिए। आगे खड़े होकर आ जाए, नजदीक पहली प्रस्तिश के लिए खड़े हो जाए, फिर बैठा करें ताकि आवाज भी मिले रहे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हसूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हसूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, समुंदरों पार जाओ तेरा सुबाद, पंखा नूं फैला। समुंदरों पार जाओ तेरा सुबाद, पंखा नूं फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी। तेरा हाथ सच्चा उस पाताल विच हो, दे मदद मेरी। तेरा हाथ सच्चा उस पाताल विच हो, दे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला
गिरी देहने रावी तदो चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है बांग चाननी भी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ लूं नसा। आइए सुनसी के लिए जोरदार तालियां चाहिए। खुदावंद हर जगह मौजूद है। खुदावंद ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट, वो हमादान है और हर जगह मौजूद है। आए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। अंजील मुक़द्दस में आज सुबह हम तिलावत खुदावंदी करेंगे और अंजील मुक़द्दस में से हम पहला करंथियों, अंजील मुक़द्दस में से पहला करंथियों उसका 11वां बाब आज हम 14वीं आयत से जो है वो 14वीं से अगर हम पढ़ें तो मेरे ख्याल 21-22वीं पढ़नी चाहिए। कोशिश हमारी होती 5 से 6 आयत, तो जहाँ तक खुदा हमें तौफीक दे। तो आप पढ़ें तिलावत। कौन तैयार है? जी अच्छा, आ जाए भाई। जो है हाँ जी, 11वें बाब की 14वीं आयत से तिलावत खुदावंद की हम करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसियाओं का। 14वीं आयत से जी। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी नहीं करता हूँ क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना ज़रूरी है ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना अयाशी ज़ुबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना आशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नाचीज़ जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता। आमीन। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग कहते हैं भाई आसिफ तो आज मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे भाई आसिफ, और हातिम आशिक को
गुड मॉर्निंग कहते हैं भाई, और अलीशा बाजी रुखसाना को, और जितने लोग मुझे कुछ नज़र आए उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आए ज़रा उन सबको मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। तो हम ज़रूर आपके शुक्रगुजार हैं, और साथ ही आगे हम आगे बढ़ेंगे, और चर्च में जितने लोग हैं इनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी। नूह की कश्ती का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था, अब जिसकी मर्ज़ी थी वो उसमें दाखिल होता, लेकिन नूह ने बड़ी मुनादी की कि तौबा कर ले, सिर्फ उसके ख़ानदान के लोग शामिल हो सकें। सो मैं सोचता हूँ कि आप जितने चर्च में जितने लोग अब और जितने बाद में ज्वाइन करते हैं, आप भी वो ख़ानदान हो खुदावंद का जो भूख और प्यास रखते हैं और खुदावंद में हर रोज़ पढ़ते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और वो हमें अपनी मोहब्बत में उठाता, और हर रोज़ वो बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ रस्तों में से हमें लेकर जाता है, मुख्तलिफ़ वाक़यात, नबियों, मुबशरों, रसूलों और खुशकी तरी के रास्तों में से हमें गुजारता है। कभी तो बहुत बुलंदियाँ होती हैं, तो कभी हम ज़मीन पर होते हैं, कभी तो बहुत खुशकी होती है, तो कभी समंदरों पर तैर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह का तजर्बा हर सुबह खुदावंद हमें आ देता है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदा के कलाम को देखें। तो हम जो है बात कर रहे थे 13वीं आयत तक हमने बात की थी खुदा के कलाम में से। आज हम देखेंगे 14वीं आयत को। तो खुदा का कलाम क्या हमें बयान करता है, ज़रा इसको अच्छे से मैं और आप खुदा के कलाम में से देखेंगे। तो 13वीं आयत, कल तक हमने जो बात की थी वो ये था, ज़रा मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ 13वीं आयत, कि तुम आप ही इंसाफ करो कि क्या औरत का बेसर ढंग के खुदा से दुआ करना मुनासिब है। ये 13वीं आयत में लिखा है। तो वो उनकी जबीली समझ या एहसास को अपील करता है कि ईमान ये है कि औरत का नंगे सर खुदा की हजूरी में जाना ताज़ीम और शाइस्तगी की बात नहीं है। तो वो कहते हैं तुम खुद ही दसो, पीछे एक बहुत बड़ी तालीम है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो बंदा इन्ना कुछ पुछ के जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, तो उसे 100% श्योर है कि यह गल इन्होंने समझ आ गई है कि औरत का सर खुदा की हजूरी में सर ढाँप कर दुआ करना शाइस्तगी या जो है वो तहजीम इज़्ज़त की बात नहीं है। आए जी 14वीं आयत पर आज हमारी बात है। तो ये बात लिखा है तबई तौर पर, इसको दायरा लगा लें, मालूम, और फिर लिखें अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती करता है। ऐहो लिखा है, पढ़ दीजिए ज़रा बिनीश, पढ़ दीजिए। क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है। अच्छा, अब तबई तौर पर अगर एक नेचुरल तौर पर हम देखें तो मर्द अगर अपने लंबे बाल रखे तो कुछ जो है इंसल्ट उसके अंदर पैदा होती है, वो ज़रा देखिए क्या होता है। मतलब एक तो बाज़ लोग कहते हैं कि कुदरती तौर पर मर्द के बाल जो हैं वो बढ़कर इतने लंबे नहीं होते जितने के औरत के होते हैं। पूरी दुनिया में इतने लंबे बाल मर्द के नहीं होते जितने के औरत के होते हैं। पहली तो बात ये तबई तौर पर ऐसा होता है। मर्द लंबे बाल रखे तो एक इंसल्ट ये होती है, चाहे कुछ भी हो, कहीं कहीं जाकर वो झलक मारता है, जनाना झलक मारता है, तो थोड़ा सा जनाना फील होता है। हो सकता है पीछे से लोग उसको औरत समझ के वो कंधे पर हाथ मारे, या कोई धोखा खा जाए, या कोई इस, तो वो मतलब ये थोड़ा सा एक तो ये है कि मर्द अगर लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है। तो ये कुछ इंसल्ट उसकी मुख्तलिफ जगहों पर किसी भी तरह से होती है। तो क्योंकि मर्द कुदरती तौर पर जो है उसके बाल औरत से कम बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो रख ले जोर लगाकर और ध्यान देकर या उनकी अच्छी परवरिश कर कर और बहुत ज़्यादा केयर कर कर रखे, तो ये एक पूरी दुनिया में धोखा खाया जाएगा कि शायद ये कोई औरत है। तो इस तरीके से एक तो ये उसकी जनाना है या औरत है, तो इससे वो धोखा खाते हैं या उसकी बेहुरमती होती है। अमूमन तमाम सकाफतों और माशरों में मर्द औरत की निस्बत बाल छोटे रखते हैं। ऐ भी एक गल है, मतलब पूरी सकाफतों या माशरों में अगर हम देखा जाए तो मर्द जो हैं वो औरतों से बाल छोटे रखते हैं। फिर ये कुछ तबई तौर पर हम देखते हैं कि वैसे ही अगर मर्द बाल बड़े रखे तो वो क्या होती है, उसकी
بے حرمتی ہوتی ہے، طبعی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آئے ذرا آپ دیکھیں 15ویں آیت پڑھ دیجئے، 15ویں آیت۔ بال اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اچھا، رائٹ۔ اب بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ بال اس کو جو ہے نا زینت ہے، ایک تو یہ اس کی بات بتائی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ بال نہ صرف زینت ہے بلکہ اس لیے بھی دیے گئے ہیں کہ وہ اس کا کیا ہے، پردہ ہے۔ اس بات کو ذرا ہم سیکھ لیں گے اچھے سے۔ بہت لوگ اس آیت کا جو ہے وہ غلط مطلب سمجھتے ہیں، اور وہ غلط مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ بال اسے یعنی عورت کو پردہ کے لیے دیے گئے، پہلے تو لکھا ہے زینت کے لیے، اور پھر کیا کیا گیا ہے، اسے پردے کے لیے جو ہے وہ دیے گئے۔ اب زینت اس کی جو ہے خداوند میں اس کے بال قدرتی طور طبعی طور پر ہی خداوند نے اسے ڈیزائن اس طور سے کیا کہ اس کے بال بڑھیں، تو یہ اس کی زینت یا اس کی بیوٹی میں جو ہے اضافہ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں جب اوڑھنی کے بارے میں، دوپٹے کے بارے میں سکھا رہا تھا، تو یہ جب آپ اسے لیتے ہیں تو یہ آپ کی زینت کو بڑھاتے ہیں۔ تو بال بھی جو جب خداوند نے اسے ڈیزائن کیا، رکھا، تو بنایا عورت کے لیے کہ وہ زیادہ گروتھ کرے، اس کے بال بڑے ہوں، تو وہ اس کی زینت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ کئی لوگ اس بات کو لے لیتے ہیں کہ پردے کے لیے دیے گئے، تو اس لیے اسے کسی اور پردہ یعنی اوڑھنی یا دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط تعلیم لوگ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کس بحاف پر کہتے ہیں تو یہاں سے وہ بات لے لیتے ہیں۔ لیکن ایسی تعلیم کلام کے زیر نظر حصے کی تعلیم پر شدید ظلم ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بات میں دو پردوں کا بیان ہوتا ہے۔ کتنے پردوں کا؟ دو پردوں کا بیان ہوتا ہے۔ ایک خداوند نے اسے طبعی طور پر دیا ہے بال، اس کے طبعی طور پر بال جو ہیں وہ بڑھتے ہیں مرد سے زیادہ، اور وہ اس کی زینت بھی ہیں اور وہ پردہ بھی ہیں۔ یہ خداوند اسے کہتا ہے، یہ قدرتی طور پر اسے کیا کیا گیا ہے، دیا گیا۔ دوسرا، ہم بہت بڑی الجھن سے دوچار رہیں گے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آیت 6 دوبارہ دیکھیے۔ آیت 6، اب آیت 6 میں کیا لکھا ہے؟ 11ویں باب کی آیت 6 میں وہاں لکھا ہے، اگر عورت اوڑھنی اوڑھے، ایک پردہ یہ ہے، اگر عورت اوڑھنی اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ ٹھیک ہے، اگر عورت لکھا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے۔ اگر وہاں پر چھٹی آیت اگر آپ نے نکالی ہے تو پڑھ دیجئے تاکہ تصدیق ہو جائے۔ اور اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اچھا، اب دیکھیں دو پردے ہیں یہاں پر۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کیا کرے؟ کٹائے۔ اب تشریح کے مطابق تو مطلب یہ ہوگا، اگر جو ہم کہہ رہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی وہ پردہ وہ دیوال ہی ہوتا پردہ نہیں، تو پھر اس آیت کو اگر ہم تشریح کریں تو کیا وہ ایسے ہوگی؟ ذرا غور کریں کہ اگر عورت بال اوڑے ہوئے نہیں، یعنی اس کے بال نہیں ہیں، اگر عورت بال اوڑے ہوئے نہیں تو وہ بال بھی کٹائے۔ ہن ایسا آیت میں انج پڑھ لو کہ بھی اگر تسی کہندے ہو کہ اوڑھنی جیڑی نا وہ وال ہی ہوتی اوڑھنی نے، تو پھر اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جی اگر بال ہی اگر اس کا پردہ ہے تو پھر اس کا یہ ترجمہ یا تشریح ہوگی کہ اگر عورت کے بال اوڑے ہوئے نہیں، یعنی اس کے بال نہیں، تو وہ بال بھی کٹائے۔ مگر یہ بات بالکل مضاحکہ خیز معلوم ہوتی ہے کہ لو جی اگر بال ہے ہی نہیں تو ان کو کٹانے کا کیا مطلب؟ بھئی جو تو بال ہے ہی نہیں تو لکھا اگر عورت، تشریح ہم کر رہے ہیں وہ جو غلط تشریح کرتے ہیں کہ جی پردہ ہی اس کے بال ہی اس کا پردہ ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے دوپٹہ لین دی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں وہ اوڑھنی کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں، اور پولوس نے پورا آدھا باب روح القدس نے اس کو بہت گہرے سے یہ لکھوایا، تو دا مطلب وہ بے مقصد ہو گیا۔ جو تو اوڑھنی ہے ہی نہیں تو وہ ساری باتیں بے مقصد ہوگی۔ تو اگر بال ہی اس کے پردہ ہے تو پھر تو اس کا مطلب پھر اس آیت کو یہ ہونا چاہیے کہ بھی جب اس کے بال نہ اوڑھے تو اس کے بال کٹائیں۔ بھی جو تو بال
ہے ہی نہیں تو پھر کٹائے کتوں؟ اس لیے وہاں پر 2 پردے ہیں، اوڑھنی نہ اوڑھے تو پھر بال بھی کٹائے۔ اب جیسے بال کٹانے سے، سر منڈوانے سے عورت بری لگتی ہے، تو دوسرے لفظوں میں دوپٹہ نہ ہونے سے بھی وہ بری لگتی ہے۔ لیکن ماڈرن دور یہ ہے کہ لوگ دوپٹہ نہ لے کر سوچتے ہیں کہ میری بیوٹی زیادہ ہے، لیکن بائبل ایسا نہیں کہتی۔ اور کئی دفعہ جب ہم نے نہیں لینا ہوتا تو ہم بالوں کو ہی کیا کر دیتے ہیں کہ جی اوہی ادا پردہ ہے، تو اسی لیے یہ غلط ہے۔ آیت 15 میں در حقیقت نقطہ یہ ہے کہ روحانی اور طبعی کے درمیان ایک حقیقی مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثلا خدا نے عورت کو زینت کا وہ پردہ دیا جو مرد کو نہیں دیا، مطلب ہے طبعی طور پہ خدا نے انہوں زینت کا وہ پردہ دیتا جو مرد کو نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس میں روحانی اہمیت کیا پائی جاتی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب عورت خدا سے دعا مانگے تو اپنا سر ڈھانکے۔ ایک تو خدا نے انہوں طبعی طور پر اسے ایسے ڈیزائن کیا، اسے بنایا اور اس کی زینت اور اس کو پردہ دیا کہ اس کے بال بڑھتے ہیں اور وہ اس کی بیوٹی اور اس کے پردے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ روحانی طور پر اس کو ہم لیتے ہیں تو اہمیت پائی جاتی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ عورت خدا سے دعا مانگے تو اپنا سر ڈھانکے۔ جو بات طبعی حلقے میں درست ہے وہ روحانی حلقے میں بھی کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ تو آئیں 16ویں آیت دیکھیں۔ پولوس اس حصے کا اختتام اس بیان سے کرتا ہے، اور جڑی گل بات چلی نا اوڑھنی دی، دوپٹے دی، وہ یہاں پر 16ویں آیت میں آ کر کمپلیٹ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ تو اس کا اختتام اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ مطلب اگر آج میں یہاں سے خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہوں، کئی لوگ اس پر سنیں گے اور جب انہوں نے نہیں ماننی اس بات کو تو وہ بڑے سے دلائل اپنے پاس رکھتے ہیں، حجتیں رکھتے ہیں، حجت چپہ جاندے نے، دلائل بازی میں پڑ جاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر پولوس کا مطلب ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اتنی اہم، کیا پولوس کا مطلب ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اتنی اہم نہیں کہ ان پر بحث یا حجت کی جائے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی اہم نہیں لہٰذا دیتے کوئی حجت یا بحث نہیں کی جائے۔ اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہا، کئی لوگ اس بات کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ کلیسیاؤں میں عورتوں کے سر ڈھانکنے کا کوئی دستور نہیں؟ کئی لوگ اس طرح مطلب لے لیں گے، وہ یہ بھی بات نہیں کر رہا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم اختیاری اور ان کو بطور خداوند کے حکم کے عورتوں پر تاکیدی طور پر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب 3 باتیں کہ مطلب اتنی اہم، اتنی غیر ضروری باتیں کہ اس پر بحث اور حجت کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ کلیسیاؤں میں عورت کو سر ڈھانپنے کا دستور نہیں کو کہتے، یا حجتوی لفظ استعمال ہوا ہے، دستور بھی ہے، تو دستور نہیں ہے سر ڈھانپنے کا، یا پھر یہ کہ یہ اختیاری ہے، چلو بھی تھوڑا دل کیتا تے دوپٹہ لے لینا، دل نہیں کیتا تے ایسا۔ یہ 3 سوال اٹھتے ہیں، کیا وہ ایسے کہہ رہا ہے؟ کیا وہ ان باتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اختیاری ہے، دل کیتا تے رکھ لیں، چلو یہ دستور نہیں ہے کلیسیا چ، یا کوئی اہم گل نہیں کہ دیتے بحث یا جو ہے وہ حجت کی جائے؟ ایسی تشریح پیش کرنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کوئی، میں نے دیکھا کئی لوگ ان باتوں کو لے کر وہ اس طریقے کی تشریح ہے، وہ تو اتنی لمبی چوڑی گل کی، روح القدس نے انہوں ایک آیت لکھوائی تے ایتھے آ کے وہ گل ہی ختم ہو گئی۔ کیا روح القدس کے پاس اتنا غیر ضروری بات تھی؟ کیا پولوس نے اسے روح القدس کی قائلیت میں ایک اتنا کچھ لکھ کر اسے بے فائدہ کر دیا، کچھ اختیاری کر دیا اور انہوں دستور دی نظر چڑھا دیتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مگر آج کل ایسی باتیں عام ہو رہی ہیں کہ بھی وہ عام یہ نہ گلاں انجی رد کر دیں۔ ان کا مطلب تو یہ ہوا کہ پولوس کے خیال میں اس تعلیم کی کوئی قدر یا اہمیت نہیں ہے، ایڈی لمبی چوڑی گل کر کے، اور اس نے انہیں مرتب کرنے اور لکھنے میں پاک نوشتوں کا آدھا باب یوں ہی ضائع کر دیا۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ गया, फिर तो वो कलाम का वो हिस्सा डेड है, वो आयतें वो सब कुछ। तो फिर इसका मतलब है आप इल्हाम का इनकार कर रहे हैं, आप इल्हाम को जो है कांटा लगा रहे हैं जब आप ये बात करते। इतनी लंबी चौड़ी गालों के तो फिर इसका मतलब है कि वो सब ज़ाया हो गया। इस आयत की कम से कम 2 तशरीह हो सकती हैं और वो सुनिए क्या है। 16वीं आयत की मैं बता रहा हूँ जो पाक कलाम के दूसरे हिस्से से मुताबिकत रखती है। वो क्या है? नंबर 1, रसूल तवक्को रखता है कि इन मामलात के सिलसिले में कोई ना कोई हुज्जती उठेगा, कोई ना कोई जिन्हों बहस करने की आदत उठेगा। और मैं जब ये कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ऐसे कई लोग हैं वो एवं आके सिर डांगे हुज्जतां ते बहसबाजी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पौलुस को पता था कई उठेंगे हुज्जती बहस करने वाले, लेकिन वो साफ कहता है ना हमारा ऐसा दस्तूर है, यानी मामलात पर हुज्जत या बहस करने का दस्तूर नहीं है। मैं आपको एक बताऊं, स्पिरिटफुल आदमी जो है, रूह से भरा शख्स, वो बहसा च नहीं पैंदा, वो हुज्जतां च नहीं पैंदा। खुदा का कलाम सीधा सादा वे कि मर्द जड़ा ना सर ना ढांपे और औरत को चाहिए कि वो सर ढांपे, बस इन्ना ही काफ़ी है। जिन्हें हुक्म मनना है उन्हें गल सुन लैनी है तो उस हुक्म की ताबेदारी करनी चाहिए। कोई मैंने आपको आज फिर उस बेटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सदफ यूसुस का, कि वो अमेरिका में खड़ी होकर, पाकिस्तानी सिंगर अमेरिका में खड़ी होकर वो खुदा के वो गीत गा रही है। तो वो सिर्फ हुक्म की पालना कर रही है, उसकी शान बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है सार को। इस पर हमने बड़ी सारी बातें कर ली हैं। तो मैं कह रहा हूँ जिसने मानना है तो जिन्हें नहीं मानना उन्हें पाकिस्तान जहाँ पर ये कल्चर है उत्थे रह के भी नहीं मानना, जहाँ पर नहीं था वहाँ पर उसने मान लिया क्योंकि उसने खुदा के कलाम को प्रमोट किया। और यहाँ पर जहाँ पर दुपट्टा लेना बड़ा आसान है, हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत में, एशिया के अंदर ये बात बड़ी आसानी से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो भी ओदे च भी जो है ना हम वेस्टर्न जो है वो कल्चर अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। वैसे भी आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो तालीमात में, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर आ गई हैं जो वेखो वेखी आ गई हैं, और वेस्टर्न कल्चर हमने जो है ना वो अपना लिया और मॉडर्नेट या मॉडर्निज्म के अंदर हम आ गए और हमने कलाम को रद्द कर दिया। तो इसलिए उससे पता था कि हुज्जती उठेंगे, तो लिहाजा, लेकिन उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि हमारा ऐसा दस्तूर नहीं कि बहस करने का, यानी कि दस्तूर नहीं है। ऐसे मामलात पर दलील बाजी नहीं किया करते, बल्कि इनको खुदावंद की तालीम जानकर कबूल करते हैं। मूसा नूं क्या जुत्ती ला दे, बस उन्हें ला दी। हुण इहदे च लंबी चौड़ी गल की बताए मुझे, ये तो छोटी सी बात तो फर्मा बरदारी की है। दुपट्टा लै लो, बाइबल कहती तो लै लो, ये लंबी चौड़ी की केड़ी किस्से की गल है। सो एक और तशरीह जिसकी हमायत विलियम किली करता है ये है कि ना खुदावन की कलीसियाओं का, जदों कहता ना साडा दस्तूर है बहस करना, तो कहता ना खुदावन की कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर है, ना खुदावन की कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर है कि औरत बगैर सर ढांके दुआ मांगे या नबूवत करे। ए कलीसिया का दस्तूर नहीं है कि औरत जड़ी ना सिर ढांपे बगैर दुआ करे या। तो फजल को लेकर लोग दुपट्टे से आज़ाद होते हैं, तो फजल को सस्ता फजल बनाकर पेश करते हैं, तो और फजल को अहकाम के ख़िलाफ़ लेकर जाते हैं। तो याद रखिए कि फजल अपनी जगह पर बहुत बड़ी ताकत है और मुझे आपको उसको जानने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर बाइबल मुक़द्दस की तालीमात हमें उसकी ताबेदारी, फर्मा बरदारी में लेकर आती है, तो उसे हमें लेकर चलना है। फर्मा बरदारी हमारे लिए बरकत को, खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है। टाइम आज तो मेरे पास है, मैं इसको देख सकता हूँ ताकि हम इसे अच्छे से कर ले। चले जी, आए अब हम आ जाते हैं 17वीं आयत में। तो यहाँ पर ये बात कंप्लीट होगी ओढ़नी की, दुपट्टा लेने की। तो इस बात पर ख़त्म हुई कि कलीसियाओं
کا بھی یہ دستور نہیں ہے خداوند کی کلیسیاؤں کا کہ اور بغیر سر ڈھانپے دعا مانگے یا نبوت کریں. اب آ جاتے ہیں 17ویں آیت میں. تو 17ویں آیت عشاء ربانی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ چلے گی 17ویں آیت سے 34ویں آیت تک. یاد رکھیے پاک عشاء کے بارے میں کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جو تعریف کی بات ہے، جو بگاڑ ہے، جو پرابلم ہے، اس پر وہ بات کرتا ہے. اور وہ آج بھی روح القدس نے جو لکھوائی وہ آج تک کلیسیاؤں میں روح القدس نے اس لیے لکھوائی کہ جب تک مسیح نہ آئے وہ مختلف طریقے سے روح القدس نے ان پر روشنی ڈالی. وہ آج بھی ہمارے لیے سیکھنے اور باعث برکت ہونے کا سبب ہے. آئیں جی بڑھتے ہیں. ذرا 17ویں آیت اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ دیں، ورنہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ دوں گا. لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں ہاں، اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، واہ واہ، اس لیے کہ تمہیں تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. لو جی جمع ہونے دا یاد رکھو، کدی کدی ایویں جمع ہو جانے تو فائدہ بھی وہ کوئی نہیں ہوتا. اور بڑا ضروری ہے. پولوس سے ہی میں نے سیکھا ان دنوں میں، دوڑو ایسے دوڑو کہ جیتو. ایک پہلوان بھی سہرا پانے کے لیے جو ہے وہ کشتی کھاڑے میں اترتا ہے تو پھر وہ آپ مقصد تے حاصل کر لیے. اگر کٹھے ہونے کا آپ نے مقصد ہی حاصل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر دوڑے اور جیتنے کی سوچ ہی آپ کے اندر نہیں تو دوڑتے ہی رہو کیونکہ آپ کا دوڑنے کا کوئی مقصد ہی نہیں. آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر آپ اس مقام کو حاصل نہیں کرتے تو کی فائدہ اس پڑھنے کا؟ پڑھی جاؤ. تو یہاں پر رسول کرنتھیوں کو اس بات پر جھڑکتا ہے کہ جب وہ جماعتی طور پر جمع ہوتے تھے تو ان میں بجائے وہ تفرقے پائے جاتے تھے. آیت 17 اور 19، جب وہ جمع ہوتے یا باہم جمع ہوتے تو ان میں تکرار ہوتی تھی، ان میں تفرقے ہوتے تھے، ان میں جھگڑے ہوتے تھے. اے لو جی یہ اکٹھے ہونے کا کی فائدہ؟ یہ تو نواں ہی مسئلہ بن گیا. تو 17ویں سے 19ویں آیت میں یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے. آئیں ذرا پڑھ لیں کہ ان کے اندر کتنی تکرار تھی. اب ذرا آپ 17ویں آیت پڑھیے دوبارہ سے، بھائی پڑھیے. لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان. کلیئر ہو گیا؟ فائدہ نہیں نقصان ہے. کیا ہے؟ اب 18ویں آیت پڑھیے. کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں. اے لو جی جمع ہوندے نے تو انہاں چ تفرقے ہوندے نے، تو پھر جمع ہونے کا مقصد تو ہم نے کھو لیا. آج کئی لوگ بغیر مقصدی جو وہ کر رہے ہیں پر اس مقصد کو نہیں پانا وہ چاہتے، تو کی فائدہ. اب 19ویں آیت پڑھے. میں وہ آیتیں بتاؤں گا جن میں آپ کو پتہ لگے گا نہ تو کٹھے ہونے سے بس جھگڑا سی، تفرقہ سی، بدعت تھی، تکرار تھی. آگے کیونکہ تم میں بدتوں کا بھی ہونا ایلو بدتا بھی سن. آگے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں. اچھا اب آپ ذرا 20ویں آیت پڑھیے. بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عائشی ربانی نہیں ہو سکتا. ہاں عشاء ربانی نہیں، عشاء ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. ایلو جی تے اے بھی مطلب اتھے رولا سی کہ بس انصاف بھی نہیں سی اور بس جھگڑا سا، اس کو آگے جا کر سکے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کٹھے ہونے میں وہ حاصل نہیں تھا، لے اور ہی کوئی کام ہو رہا سی. ذرا 33ویں آیت پڑھے. 33ویں آیت میں اس میں آپ کو تکرار، جھگڑا، بدعت، تفرقے اور شامہ بخا رہے ہوں کٹھے ہونے سے. کبھی کبھی آپ سوچیں کہ ہمارے کٹھے ہونے سے ہمیں کیا مل رہا ہے. جی بس اے میرے بھائیوں، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو. ہاں اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو. ایلو جو جمع ہونا کی ہوندا سی ایک دوجے دی راہ بھی نہیں ویکھدے سن تے بھوک پونا وکھاندے سن، دوجے دا بھی کھا جاندے سن، کھان تے لڑائیاں کردے سن تے اور بلکہ وہ کٹھا ہونا انہاں لئی سزا دا باعث بن جاندا سی. اچھا پہلی آیت جڑی سی پڑھی 17ویں وہ نقصان دا باعث، اوتھے سزا دا باعث.
آپ سوچیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب پاکشاہ کو بھی لے کر، کلیسیائی جماعت میں بھی لے کر، بائبل کو بھی لے کر، روزہ دعا کو بھی لے کر، اپنی طبعی زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، کیا وہ جو کر رہے ہیں آپ وہ حاصل کر رہے ہیں کہ بس ایویں ٹکر میں پا دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کلیسیا میں سے بہت ساری چیزیں اس لیے ختم ہوگی، نہیں کی جاتی، کیونکہ بجائے اس کا بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، روحانی فائدہ حاصل کرنے کو دے اور نقصانات ہو۔ ایک اور آیت پڑھیے آپ، 34ویں آیت بھی پڑھ دیجیے۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، ٹھیک ہے، اور باقی باتوں کو بھی میں آ کر درست کر دوں گا۔ اچھا، اب 14ویں باب کی آپ 23ویں اور 26ویں آیت پڑھیں۔ میں ان میں بتا رہا ہوں جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو جھگڑے، تفرقے، نقصان اور سزا اور انتظار کا نہ ہونا۔ جی پڑھیے۔ 14 باب، ہاں 14ویں باب کی 23ویں اور 26ویں آیت۔ لائٹ نہیں ہے، ذرا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک لائٹ اس کی جلے گی، اچھا جل رہی ہے وہ کم تو ہم۔ اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو تو 14ویں باب کی 23ویں، جب ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو تو، اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ ہوگی 14ویں۔ تو اچھا یہ بھی اکٹھے ہونے میں بھی اس میں وہ نہیں تھا کہ دوسرے کا نقصان ہوتا تھا کہ وہ شاید ہمیں دیوانہ سمجھے۔ 26ویں آیت پڑھیں ذرا۔ بس اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے، بس سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ سنا، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ تو حاصل کریے نا، روحانی ترقی تو حاصل کریے۔ کلیسیائی جماعت کا اکٹھا ہونا روحانی ترقی کو حاصل کرنا ہے۔ روحانی چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے تھے، مزمور، گیت، مکاشفہ، تعلیم، دعا، غیر زبانیں، تو کتنا کچھ لکھا ہے، ایک خودی جگہ تے کوئی اور ہی شیمان ہے۔ سو یہاں پر اس لیے پولوس کہتا ہے 11ویں باب کی 17ویں آیت میں یہ کہتا ہے، تو پھر وہ 11ویں باب کی دوسری آیت میں پولوس ان کی تعریف کرتا ہے کہ تم ان روایتوں کو قائم رکھتے ہو جو میں نے تمہیں پہنچائی۔ اوتھے تعریف کرتا ہے 11ویں باب کی دوسری آیت سے۔ لیکن ایک بات تھی کہ میں وہ ان کی تعریف نہیں کرتا، ایک بات میں ان کی تعریف نہیں کرتا، وہ کیا تھی کہ جب وہ جمع ہوتے تھے نہیں کر سکتا، اور اس بات کی تفصیلی ذکر وہ یہاں کرتا ہے کہ جب وہ اجتماعی اجلاسوں کے لیے جمع ہوتے تھے تو ان کے لیے جمع ہونے، انڈر لائن کریں واپسی سے 17ویں آیت میں، جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان تھا۔ یہ بات ہمیں بھی بڑی سنجیدگی سے یاد دلاتی ہے آج بھی کلیسیاؤں کو کہ ممکن ہے کہ ہم کلیسیائی اجلاس یا عبادت سے فائدے کی بجائے نقصان اٹھا کر تو نہیں گھر جاتے، سزا کا باعث تو نہیں ہو رہے۔ بڑا ضروری ہے جب آپ خدا کے گھر میں آئیں تو آپ فائدہ اٹھائیں، روحانی فائدہ اٹھائیں، برکت پائیں، تفرقوں سے بچیں، بدعات سے بچیں، آپ خداوند کے جلال، اس کی بڑھوتی، اس کی تسلی کا سبب بنے۔ اے نہ ہے کہ ہماری جڑی غفلت دی عبادت ہوندی ہے نا، وہ برکت نہیں دیندی، وہ نقصان دے دیندی۔ ایک دن ابراہم میں ہم اسے کلوز کرتے ہیں، ایک دن ابراہم جو ہے وہ قربانی چڑھا رہا تھا تو وہی اکھ لگ گئی، جدو اکھ لگ گئی تو پرندہ جڑا نا اس قربان گاہ تو قربانی چک کے لے گیا، اور اس کے بعد وہ نیند میں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی قوم جو ہے وہ 450 سال غلامی میں مصر میں چلی گئی۔ تو کدی کدی اسی خدا دے گھر آ کے بجائے برکتاں لین دے، سلیقہ طریقہ سیکھن دے، مسیح دی آمد دا روحانی دعائیں، عبادتیں، کلام سے بھرنے کی بجائے ہم نقصان کا سبب اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس 17ویں آیت میں تو یہ بات کی، 18ویں آیت میں وہ پاکشاہ سے بات کرے گا، تو آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے اور اس کی بڑائی کریں گے۔ میری التماس ہے جنید بیٹا سے کہ وہ اگر یہاں آئیں تو آئیں، دعا کریں، آج کے کلام کے لیے خدا کے حضور دعا کریں، جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے، کلام کی سمجھ کے لیے،
آئیں خداوند کے حضور دعا کریں. 27 تاریخ کو ہم کلیسیائی روزہ رکھیں گے. اگر آپ کو خدا توفیق دے تو آپ بھی ہمارے ساتھ روزے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں ہیں تو آپ اپنا نام لکھوا کر روزے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہیں پر روزے کا اہتمام کیا جائے گا، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تاکہ ہمارے اکٹھے جمع ہونے کا فائدہ ہو. آئیں. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، خدا باپ تیری پاک حضوری میں آتے، تجھے پکارتے، تجھے مبارک، تجھے زندہ پاک کہتے خدا. میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا خدا. اس وقت اس گھڑی کے لیے خدا خدا جو تُو نے ہماری زندگی میں بخش دی کہ تیری پاک حضوری میں جھک کر تجھے سجدہ کر سکے، تجھے مبارک کہہ سکے، تجھے اے باپ کہہ سکے خدا خدا. میں تیرا شکر کرتا ہوں اس فضل تیرے رحم کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں پر کیا خدا، کہ تیرے حضور میں آئے، تجھے پکارنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں، صبح سویرے تیری میٹھی آواز کو سننے والے ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے فضل کے لیے خدا خدا، آج کے کلام کے لیے خدا خدا جو بیچ بویا گیا ہے خدا خدا. وہ جتنی زندگیوں نے خدا خدا اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیا ہے خدا خدا، وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے خدا خدا. ان کے باعث ان کے گھرانوں میں نجات کا کام ہو خدا خدا، ان کے گھرانوں میں خدا خدا بحالی آئے خدا خدا، ان کے گھرانے بدلے خدا خدا. تجھے گہرے طور سے جاننے والے ہوں، گہرے طور سے پکارنے والے ہوں خدا خدا. میں تیرا فضل کو مانگ لیتا ہوں، اطمینان کو مانگتا ہوں خدا خدا. تو پاکرو کی آگ لگا خدا خدا ان زندگیوں پر خدا خدا، تاکہ خدا خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خدا خدا. تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا، تیری برکت کو مانگ لیتا ہوں، اطمینان کو مانگتا ہوں خدا خدا، تیری حضوری کو مانگتا ہوں خدا، تیری بیداری کو مانگتا ہوں. انہیں بیدار کر خدا خدا، صبح سویرے بیدار ہو خدا خدا. تجھے اچھے طور سے خدا خدا گہرے طور سے جاننے والے ہوں، پکارنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری برکت کو مانگتا ہوں خدا خدا. او خدا خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا خدا خدا. جتنے لوگوں نے خدا خدا تیرے حضور میں اپنی پریئر ریکویسٹ لائے خدا خدا، ان کی پریئر ریکویسٹ کو سن خدا خدا، ان پہ دھیان لگا خدا خدا. جو لوگ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، او خدا خدا ان کی پریئر ریکویسٹ کو سن خدا خدا، ان پہ دھیان لگا خدا خدا. جو بے روزگار ہے خدا خدا انہیں روزگار دے خدا خدا، تاکہ خدا خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں. جو لوگ خدا خدا بیماری کے بستر پر ہیں خدا خدا، انہیں یسوع مسیح کے نام سے اٹھا خدا خدا، انہیں یسوع مسیح کے نام سے شفا دے خدا خدا. وہ تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں، تیرے نام کی جے جے کار کرنے والے ہوں. میں تیری برکت کو مانگتا ہوں، تیرے اطمینان کو مانگتا ہوں خدا خدا. تیرے بندہ کے خدا خدا تو خدا خدا اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے خدا خدا دنیا بھر میں خدا خدا فقط استعمال کر خدا خدا اپنی انجیل کی خاطر، تاکہ خداوند خدا وہ لوگ تو خدا خدا تیری انجیل کو اپنی زندگیوں میں لینے والے ہو. تیری انجیل کا کام دنیا کے کونے کونے تک ہو خدا خدا، تاکہ خداوند خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہو. تیری برکت ہے خدا خدا، تیرا رحم ہے خدا خدا. تو چھو پاک کر برکت دے خدا خدا. جتنے لوگ خدا خدا جو تیرے حضور میں صبح سویرے آئے خدا خدا، اور جتنے لوگ تیرے حضور میں ان لائن میں خدا خدا ان زندگیوں پر خدا خدا تیرے فضل والے ہاتھ کو مانگ لیتا ہوں خدا خدا. انہیں تو چھو خدا خدا، نام بے نام برکت دے خدا خدا. او خدا خدا ان کے باعث خدا خدا ان کے گھرانے بدلے خدا خدا، تجھے جاننے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں. میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں، تیرا رحم ہے خدا خدا. تو چھو پاک کر برکت دے خدا خدا. مانگتے تیرے پیرے بیٹھے خدا من یسوع کے نام سے. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wonderful prayer. Hallelujah. So, اس سے پہلے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا کہیں. ایلون بابر کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں وہ ہمارے جتنے بھی گرنتھیوں کے خطیاں اس سے پہلے جو ہم نے کیے تو اسے وہ پہلے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر وہ یوٹیوب پر اس کو پارٹ وائز جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کی ویڈیو ملی ایلون بھائی. گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے. ضرور مجھے آئی ڈی ملتی ہے تو میں دوں تاکہ آپ اس پیج پر یوٹیوب کے چڑھائیں. تو آپ یوٹیوب پر بھی خدا کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں جو کچھ مارننگ پریئر میں ہم کر رہے ہیں. تو میں ایلون بھائی کے لیے برکت چاہتا ہوں، اس کے خاندان کے لیے، اس کی اہلیہ کے لیے، اس کی بیٹی کے لیے اور اس کی آنے والی نسل، اس کے آنے
والے بیٹوں کے لیے خدا کے حضور سے برکت کی دعا کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں۔ سو آئیں خدا ان کی اس کا یہ دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی ہے، آمین۔